الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ آج 23 مئی سن 2025 ذی قعدۃ الحرام 1446 سن ہجری۔ آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ماہ رمضان سے قبل سورہ حجرات کے 5 حصے بیان کیے گئے تھے، جن میں 10 آیات کریمہ کا خلاصہ بیان ہو چکا۔ پہلی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بیان فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر اس ضمن میں جو صحابہ کرام کا ادب تھا بارگاہ رسالت میں، جو ان کا طرز تھا، وہ آپ نے تفصیل سے سنا۔ اس سے اگلی آیت میں آپ نے فاسق کے بارے میں تفصیل سے جانا کہ اگر کسی فاسق کی کوئی خبر ملے تو پھر اس کی تصدیق کرو، اور فاسق کی تفصیلی مذمت بیان کی گئی۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کے بارے میں صلح اور صلہ رحمی کا ذکر فرمایا وہ تفصیل سے بیان کیا گیا، جس کے ضمن میں مومنین کا آپس میں جو برتاؤ بھائی چارگی ہونا چاہیے وہ ذکر کیا گیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کی آیت کریمہ آیت نمبر جو 11 سورہ حجرات کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، آخر تک کی آیت کریمہ اس میں معاشرت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ صورت ہمارے میٹرک کے اسلامی نصاب میں بھی شامل ہے اور جس کا تعلق ہمارے معاشرتی آداب سے ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ دن بدن تنزلی کی طرف اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے۔ مسلسل ہمارے معاشرے میں جو بدامنی اور بے چینی پھیل رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآنی آداب جو آداب معاشرت سکھاتے ہیں ان سے ہم ایک تو نابلد ہیں، نہیں جانتے، اور جانتے ہیں تو ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ قوانین ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اگر اپنی زندگی گزاریں تو ہم خود بھی دلی طور پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر سکون محسوس کریں اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی سکون پہنچے۔ آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے جو غریب صحابہ کرام کا، جن میں سے حضرت عمار، حضرت خباب بن ارت، پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، روم کے رہنے والے، حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، حضرت سالم، یہ وہ غریب صحابہ تھے کہ جو دوسری جگہوں سے تعلق رکھتے تھے، وہاں کے رہائشی نہیں تھے۔ جب یہ وہاں سے دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو یہ چونکہ غربت میں تھے اور یہ مسلمان بھی ہو گئے، تو ان کا پھر وہ امیر زادے یا وہ کفار قریش مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے غلام بکتے رہے اور اس طرح انہیں لوگ تانے دیا کرتے تھے، ان کی غربت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی روم سے آئے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے ہوئے تھے۔ اس طرح جب ان کا مذاق اڑایا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی صحابیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا۔ اور ایک روایت کے مطابق صفیہ بنت حی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم تو یہودی کی اولاد ہو، چونکہ نسلیں کفار کی تھیں۔ جب بعد میں مسلمان ہوتے گئے لوگ، اب کسی کو اس کی نسل کا تانا دینا، کسی کو اس کی غربت کا تانا دینا، کسی کو کسی کی رنگت کا تانا دینا، کسی کو چھوٹے قد کا تانا دینا اور پھر اس کا مذاق بنانا، یہ مختلف مواقع جب درپیش ہوئے اور علماء نے اس میں تطبیق یہ بیان کی کہ آگے پیچھے یہ واقعات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے ایمان والو، یعنی ایمان والے جو مسلمان ایسا کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا اور فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، مذاق نہ اڑاؤ۔ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر ساتھ میں مزید صرف ایمان والوں میں، چونکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مردوں کے حکم میں خواتین شامل ہوتی ہیں کہ جہاں ایمان والوں کو کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، تو وہاں پر مردوں کو حکم دیا لیکن ساتھ عورتیں شامل
اس کے باوجود چونکہ یہ معاملات ایسے ہیں مذاق اڑانے کے، تانے دینے کے، کسی کو نیچا دکھانے کے، کسی کی تضحیق کرنے کے، تحقیر سمجھنے کے، یہ خواتین میں بھی پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے خواتین کے لیے حکم فرمایا اور فرمایا ولا نساء من نساء، نہ ہی مرد ایسا کریں نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ایسا کریں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جو عورت دوسری عورت کا مذاق بنا رہی ہے تو جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ اس مذاق بنانے والی سے بہتر ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مذاق اڑانا، کسی کو اس طرح ڈیگریڈ کرنا، اس کو تانے دے کر اس کو نیچا دکھانا، یہ بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرما دیا اور گویا کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا یہ حرام قرار دے دیا گیا کہ ایسا نہ کرو، یعنی جو ایسا کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ مذاق اڑانا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا، لوگ کسی کے اوپر جب ہنستے ہیں اور جب کسی کے اوپر ہنستے ہیں اس کا مذاق بناتے ہیں تو گویا اس کی دل سے عزت نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ جس کی عزت ہوگی اس کا تھوڑی مذاق اڑائیں گے، جس کی دل میں عزت نہیں ہوگی اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو کسی کو زبان سے اس طرح لوگوں کے درمیان مذاق بنا دینا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کی نقلیں اتارنا، اس کو منہ چڑھانا، یا اس کی لباس اور اس کی گفتار کردار کے اوپر ہنسنا، یا کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کے چھوٹے قد کا مذاق اڑانا، یا کسی کے کالے رنگ کا مذاق اڑانا، یا کسی کے کسی ہنر کا، کسی فن کا مذاق بنانا، یہ کثرت سے پایا جاتا ہے اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سراسر حرام کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی نقل اتارنا مجھے پسند نہیں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں مال بھی دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ مذاق اڑانے والا جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کو جنتی دروازہ کھول کر وہاں سے آواز دی جائے گی کہ تم یہاں سے آ جاؤ، اور یہ چونکہ جب جنت سے مایوس ہو چکا تھا اور پھر یہ بڑی امید باندھ کر اس جنت کے دروازے کی طرف پہنچے گا تو جو ہی قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر دوسرا دروازہ کھول کر اس کو وہاں سے صدا دی جائے گی کہ یہاں سے آ جاؤ، اور پھر جب یہ وہاں پہنچے گا پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح اس مذاق اڑانے والے کو اس طرح قیامت کے دن تماشا بنایا جائے گا۔ سوچئے کہ ذرا مذاق اڑانے پر کس قدر تکلیف ہوگی۔ یاد رکھیے کہ کسی کے بہرے ہونے پر، کسی کے گونگے ہونے پر، کسی کے توتلے ہونے پر، کسی کے اندر اس کا لنگڑا پن دیکھ کر اس کا مذاق بنانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کے اندر یہ عادت کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھیے کہ پرینکس کے نام پر، کسی کے ساتھ مذاق، اس کے ساتھ تفریح کرنے کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے کلپس وائرل کیے جاتے ہیں کہ جس میں اس کے اوپر کیچڑ اچھال دیا، اس کے اوپر گندگی ڈال دی، اس کے اوپر پانی پھینک دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کی سواری کے اندر کوئی نقصان پہنچا دیا، اور پھر بعد میں اس کی ویڈیو شوٹ کر کے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ڈال دینا کہ جس سے وہ آپس میں لڑائی یہاں تک کہ طلاق پر آ جائیں، اور پھر بعد میں یہ معافی مانگنا کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس طرح یاد رکھیے کہ یہ مذاق اڑانا، مذاق بنانا یہ حرام کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کریم میں واضح الفاظ میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایسا مذاق جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو تو دل آزاری بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کا دل دکھانا یہ کعبے کی دیوار ڈھانے سے زیادہ شدید لکھا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کی تحقیر ہوتی ہو، کسی کی عیب جوئی ہوتی ہو، اس کا عیب کھلتا ہو، عیب سامنے آتا ہو، اور اس کا عیب اچھالنے کے لیے یا اس کا مذاق بنانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ جو چیز اس میں نہ ہو اور اس کو مذاق بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، پھر مبالغہ آرائی کرنا، حد سے آگے نکل جانا، یہاں تک کہ بعض تو ایسے بھی مذاق اڑانے میں، مذاق بنانے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ مذاق کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، کامیڈینز کو دیکھ لیجئے، جو کامیڈی شوز کیے جاتے ہیں، اس طرح کے پروگرامز کیے جاتے ہیں، اس طرح کے ٹیبل ٹاکس کیے جاتے ہیں، تو ان کے اندر دوسروں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کا مذاق کہ جس سے مسلمان کی دل آزاری ہو یہ حرام کبیرہ گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ گھروں کے اندر ایک دوسرے فرد کا مذاق بنانا، آپس میں کولیگز کام کرنے والے ہیں اس طرح ایک دوسرے کا مذاق بنانا، تو یوں مذاق بنانا ہم نے چھوٹا سا کام سمجھ لیا ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہمارے معاشرے کو بچنے کی ضرورت ہے۔ خوش طبعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے کہ خوش طبعی کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر، جس میں اول تو سب سے پہلے سچ ہو اور پھر کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ایسی چیز کہ جس سے مسلمان کا دل خوش ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے سواری کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ ہم تمہیں اونٹ نہیں، اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بچہ میرا کس کام کا، کہ اس پر میں سواری تو کر نہیں سکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جو تمہیں اونٹ دیں گے تو وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو اس طرح اس کے ساتھ خوش طبعی فرمائی، اس کا دل بھی خوش ہوا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی،
وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا کہ ہم انہیں کنواری عورتوں کی صورت میں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. تو جتنی عورتیں ہوں گی وہ جنت میں وہ جوان کر کے داخل کی جائیں گی. تو یوں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ سب جوان ہوں گی. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مزاح فرمایا. تو معلوم ہوا کہ خوش طبعی کہ جس سے مسلمان کا دل خوش ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل نہ دکھے، ایسی خوش طبعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے کی کیسی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مذاق بنانے کی بجائے دوسروں کو یوں تسکین دیا کرتے تھے کہ ان کے دکھی دل بھی خوش ہو جایا کرتے تھے. امام اہل سنت فاضل بریلی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے ہیں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا زندگی کا انداز تھا. ہم دوسروں کو باتیں سنا کر تکلیف دیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، دکھے دلوں کو ہم اور دکھی کر دیتے ہیں. ہم کسی کا سہارا بننے کی بجائے اس کو اور گراتے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ سامنے آئے اس مسئلے کو اور کریدتے ہیں، اس کو اور تکلیف ہو اس کو اور پھیلاتے ہیں. یوں ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آتا تھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسکین دیا کرتے تھے، اس کو تسلی حوصلہ دیا کرتے تھے. اور کیسی تسلی، کیسا حوصلہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے بھی ہنس پڑے ہیں، کہ روتا ہوا آتا تھا اور وہ ہنستا ہوا جاتا تھا. اور ہمارے پاس لوگ ہنستا ہوا کوئی آئے تو روتا ہوا جاتا ہے. اور پھر آپ کی عادت، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مسکرانا، خود بھی مسکرانا اور دوسروں کو بھی ہنسانا اس طرح سے کہ ان کا دل خوش ہو. تو یہ مسلمان کا وتیرہ انداز ہونا چاہیے کہ وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ بنائے، بلکہ اس کے ساتھ خوش طبعی کر کے اس کو دلی سکون پہنچائے. یہ قرآنی حکم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے ثابت ہوا. اسی طریقے سے مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی تم اپنے ایک دوسرے کو عیب لگاؤ. یہ لمز کا جو لفظ ہے اس میں علماء نے لکھا کہ کسی کی کمزوری بتانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب چینی کرنا، یعنی ایک تو عیب ڈھونڈنا، پھر اس عیب کو بتانا، عیب گوئی کرنا، اور پھر اس کی تشہیر کرنا، یہ بھی منع کیا گیا ہے. یہ حرام ہے. اگر مسلمان سوچے، غور کرے تو کس میں عیب نہیں ہوتا، کس میں خامی، کس میں کوتاہی، کس میں نقص نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تو کمی ہوتی ہے، لیکن ہم دوسروں کے اندر کمی کوتاہی ڈھونڈتے ہیں اور وہ کمی کوتاہی اس کی خوبیاں دیکھنے کی بجائے ان کے اوپر خاص طور پر نظر ڈال کر، نظر رکھ کر، اور پھر انہیں دوسروں کے سامنے بتانا شروع کرتے ہیں. مسلمان کو یہ حکم ہے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی برائی کو ڈسکس نہ کرو، بتاؤ نہ، پھیلاؤ نہ، عیب جوئی نہ کرو، عیب گوئی نہ کرو، بلکہ مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرتا ہے، یعنی اس کا پردہ رکھتا ہے، اس کی عیب جوئی نہیں کرتا، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اس کے پردے رکھے جائیں گے، اس کے عیب چھپائے جائیں گے. اور قیامت کے دن تو ہر ایک یہ چاہے گا کہ میرے عیب کسی کے سامنے نہ آئیں، میرے عیب نہ کھلیں. ہر ایک جانتا ہے کہ اس میں کیا عیب ہے. وہ عیب جو لوگ بھی نہیں جانتے، صرف رب جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے عیب دوسروں کے سامنے کھلیں. تو جب کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے اس کی پردہ دری کی جائے، اس کا عیب کھولا جائے، تو یہ یاد رکھے کہ قیامت کے دن پھر اس کے لیے وعید ہے. اسی طرح مزید ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا، برا لقب رکھنا اور ایسے الفاظ سے اس کو پکارنا کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. آج کل کوئی بھی کسی کو کوئی الٹا لفظ، کسی کو کہہ دیا گدھا، کسی کو کہہ دیا کتا، کسی کو کہہ دیا سور، کسی کو کہہ دیا ذلیل، یعنی اس طرح کسی کو حرامی تک کہہ دیا جاتا ہے معاذ اللہ. یہ کبیرہ گناہ ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں، لوگ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مذاق کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ برے القاب. اسی طرح کسی کا نام بگاڑنا، جو نام والدین بڑی محبت سے رکھتے ہیں، ائمہ سے پوچھ کر کہ اس کے اچھے الفاظ بتائیں، اچھے معنی بتائیں، وہ ماں باپ اچھے الفاظ معنی رکھ کر اور پھر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اور پھر کوئی وہ اول تو یا خود وہ والدین یا گھر کے افراد، ورنہ باہر کے دوست، باہر کے کولیگ ساتھ کام کرنے والے برے نام رکھ دیتے ہیں. اور ایسے برے نام کہ جن کے معاذ اللہ معنی انتہائی غلط ہوتے ہیں. اور جس طرح یہ جانوروں کے نام سے ان کو پکارنا یا ان کو گالی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا لقب بھی نہ رکھو، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو ایسے الفاظ سے نہ پکارو کہ جس سے اس کا اچھا نام تبدیل ہو کر برے نام میں تبدیل ہو جائے. یاد رکھیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس پر وعید بھی بیان کی گئی ہے. اور علماء نے یہاں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ چھوڑ دے اور پھر اس کو اس گناہ کے چھوڑ دینے کے بعد اس کا وہ گناہ یاد دلا کر پھر اس کو اس نام سے پکارنا کہ تو ایسا تھا، تو پہلے ویسا تھا، اس طرح اس کو گناہ یاد دلانا جبکہ وہ چھوڑ چکا ہو. تو وعید بیان فرمائی کہ جب کوئی کسی توبہ کر لینے والے کو اس کے توبہ کیے ہوئے گناہ پر عار دلاتا ہے اور اس کو اس گناہ سے پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس پکارنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے.
کتنی بڑی وعید ہے. لوگ اس طرح اچھے بھلے جو دیندار ہو چکے, جنہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی, پہلے وہ جواری تھا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو پہلے جواری تھا, تو پہلے شرابی تھا, تو پہلے ایسا تھا. اس طرح اس کو کہہ کے اگر اس کو تکلیف دینا یہ بھی منع کیا گیا ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں. اور پھر آخر میں بیان فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ جب کوئی شخص مومن ہو گیا, وہ سچی توبہ کر کے تائب ہو کر وہ ایمان پر ثابت قدم ہو گیا, اب اس کے بعد اس کو فاسق کا نام دینا, کہ ایمان کے بعد سب سے برا نام کسی کو فاسق کہنا ہے, کہ وہ فاسق اس کے لیے وہ بدترین نام ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ ہم بھی مومن ہو جانے کے بعد اپنے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں فاسق کہا جائے یا ہم پر فاسق کا اطلاق آئے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو ایمان کے بعد اگر برا نام فاسق کہلوانا رکھوانا پسند کرے, کوئی ایسا کام کرے, تو پھر یہ کتنا برا نام ہے ایمان کے بعد فاسق کہلوانا. اس لیے نہ کسی کو فاسق کہے اور نہ خود کو کہلوائے, نہ خود ایسا کام کرے کہ اس کو لوگ فاسق کہیں یا اس پر فاسق کا اطلاق آئے. کوئی بندہ کہے نہ کہے, شریعت کی طرف سے اس کو فاسق کہا جائے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو علل اعلان گناہ کرتا ہو, علل اعلان نماز سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو, علل اعلان وہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہو, ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے. تو یہ ایمان کے بعد فاسق کہلوانا یہ بدترین نام بیان کیا گیا ہے, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اور پھر آخر میں بیان فرمایا ومن لم یتب, پھر جو توبہ نہ کرے, یعنی وہ یہ کرتا ہو کہ مذاق بھی اڑاتا ہو, وہ یہ کرتا ہو کہ دوسروں کے اندر عیب بھی نکالتا ہو, پھر ان کے برے نام بھی رکھتا ہو, حتیٰ کہ وہ فسق میں مبتلا ہو جائے, اور اس کے بعد جو ایمان لانے کے بعد یہ گناہ کرنے کے بعد پھر وہ توبہ نہ کرے, سچا تائب نہ ہو, تو فرمایا ومن لم یتب بعد ذلک فاولئک هم الظالمون, کہ جو اس کے بعد توبہ نہ کرے تو پھر وہ ظالم ہیں. ایسوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے. جس طرح زنا کی تہمت لگانے والے پر حد قذف لگائی جاتی ہے, اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں, اسی طرح اگر کسی پر زنا ثابت ہو جائے, اگر وہ کنوارا تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں, اگر شادی شدہ تھا تو اس کو رجم سنگسار کیا جائے گا. ایسے ہی اگر شرابی پر اس کا جرم ثابت ہو جائے, شراب پینا, تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اسی طرح بیان فرمایا گیا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یوں ہی یہ گناہ کرنے کے بعد جو توبہ نہ کرے تو ایسا شخص ظالم ہے, اور اس پر ظلم کی سزا اس پر ڈالی جائے گی. اور ظلم کی سزا علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اسے خود دے گا, جبکہ دنیا کے اندر اسے حاکم بھی تعزیر دے سکتا ہے. اور یہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ذکر کیے گئے, نام بگاڑنا, برا لقب دینا, عیب جوئی کرنا, کسی کا مذاق بنانا, کسی کو فاسق کہنا یا فاسق ہونا, یاد رکھیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ہونے پر اس پر تعزیر ہے. کسی کو معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو, یہ بچنا ہم سب پر فرض ہے, لازم ہے. تو سورہ حجرات کی اس آیہ کریمہ میں یہ تقریباً احکام بیان کیے گئے ہیں جس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے, کہ جو کام منع کیے گئے وہ نہ کیے جائیں. خاص طور پر کسی کا مذاق نہ بنائیں, کسی کا عیب نہ کھولیں, عیب نہ ڈھونڈیں, عیب پتہ چل جائے اس پر پردہ ڈالیں, کسی کا نام نہ بگاڑیں, کسی کو اس طرح سے ذلیل و رسوا نہ کریں کہ وہ لوگوں کے سامنے منہ چھپائے. اگر وہ گناہ چھوڑ چکا ہے تو اس کو اس کی توبہ پر قائم رہنے دیں, اور لوگوں کی تسکین کا سبب بنے, ان کے سکون کا سبب بنے, نہ کہ دل آزاری کا. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے, ہمیں اچھے اعمال پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ادا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے